بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا ذرا آگے کی بات بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کر عورت جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مہیا کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی جہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کے، شوہر کی فرما برداری کر کے، اور جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سب سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، ٹھنڈی پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو اور ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، جی بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے تو اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرے۔ مشکات المذاہب کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کرتی اس کی یہ نماز عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ میں 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور، نماز کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ غلام جو مالک کی اجازت کا بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کے تہجد بھی پڑھے گا تو کانوں سے اوپر نہیں جائے گی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے اور تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بی بی کہتی ہو، اے میرے سلطان،
جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت اپنی شوہر کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی کمیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی تو ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مدد کے لیے ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت اللہ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جاؤ، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کرے۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، مدینے والا ناراض ہوگا۔ جیسا انسان جو لوگ کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر کچھ نہیں ہیں، خوشی نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مجاز کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی ہے سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، ضد کیا ہے یہ مسلمان کہاں کے آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعائے اخلاص ہی کر دیں، کس کو بخشش فرما دیں، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ یہ کوئی کیلنڈر لینے والی بات تو ہے نہیں، اس سے پہ کوئی جھگڑا کیا جائے، میں پڑھاؤں گا، فلاں پڑھائے گا، کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ایسے ہوگا تو پڑھو گا تو پھر علم کا رنگ کو نہ ہوا، اب نہ علم کا رنگ یہ ہوا کہ میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا یہ بھی مسلمان ہے میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں 10 گنا نہیں 100 گنا نیک ہوں۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بتائے بیٹھا ہوں کہ میں مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ ذوالجلال شانہ نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی گئی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے تقوی کی تعریف تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقوی یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔
ایسا تقوی بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، تو سب کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ